أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کے زمانے کے اندر مبعوث فرمایا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی عرض کی جا رہی تھی کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے ان کا حساب کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اگر پرانی کتابیں تورات و انجیل میں سے اگر ان کے پاس کوئی کتاب تھی اور اس پر چل رہے تھے، شرک نہیں کر رہے تھے، توحید پر قائم تھے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ وہ اپنے اس مذہب کے پابند رہے ہو جو غلط سلط ان کے پاس حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر موجود تھا، بشرطے کہ توحید کے مخالف اور شرک میں مبتلا نہ ہو. کیونکہ اس زمانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس کے اندر
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روایت کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، اور روایت مسند احمد، مسلم شریف، نسائی شریف، مختلف کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، جس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان باتوں میں سے سکھاؤں جس سے تم لوگ ناواقف ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آج سکھائی ہے، ان باتوں میں سے میں تم کو سکھاؤں۔ کل مال نحلتہ عبادی حلال، جو کچھ مال میں اپنے بندوں کو دوں وہ حلال ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو، تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا ہے، سب بندے، لیکن ہوتا کیا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَتْهُمْ فَأَضَلَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، میں نے تو ان کو توحید پہ پیدا کیا تھا، لیکن شیطان ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور شیطان نے ان لوگوں کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا أَوْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، میں نے ان کو حکم دیا اور وہ شیاطین ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، حالانکہ جس کے اوپر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ان اللہ عز وجل نظر الى اہل الارض، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی، فمقتهم عربهم وعجمهم، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، سب عرب ہو یا عجم ہو، الا بقایا من بنی اسرائیل، مگر وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں تھے سے کچھ باقی ماندہ تھے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل ارض کے اوپر، زمین والوں پر نظر ڈالی، سب کو ناپسند کیا مگر بنی اسرائیل کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے۔ اور مسلم شریف کی تو روایت میں صاف الفاظ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پسند کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین والوں پر دین بالکل ملتبس ہو گیا تھا، حق کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا، حتی بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر مخلوق کو ہدایت دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح دلائل کے اوپر چھوڑا، روشن شریعت کے اوپر چھوڑا۔ تو یہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے کچھ بقایا من بنی اسرائیل جو تھے ان کو اللہ نے پسند کیا۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں تشریف لائے ہیں کہ سوائے گمراہی اور جہالت کے کچھ نہیں تھا۔ اس میں ہم لوگوں کو چاہیے، یعنی اس زمانے کے لوگوں کو، اور آج ہم بھی ہیں تو ہم حضور کی امت میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آپ کے وجود کو غنیمت کبریٰ سمجھے اور نعمت سمجھے۔ مجھے اور آپ کو آقا کی امت میں ہونا، اس کو غنیمت سمجھ کے آقا کی ایک ایک بات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ بول دینے سے اور دعوے کر دینے سے، باتیں بناتے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ مدت دراز سے ایک سلسلہ نبوت کا بند تھا، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر لوگوں کو راستہ ملا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ علوم اتارے کہ دنیا اس کے جواب سے قاصر رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ زمانہ جہاں علم و دین کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی، لوگ اللہ سے ناشنا ہو کر بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ تھوڑے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے اوپر جن میں کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایسی محنت کی کہ ساری دنیا کے لیے علم، عمل، اخلاق، معاملات اور معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے آپ کے صحابہ قابل تقلید استاد بن گئے، لوگوں کے لیے استاد بن گئے۔ چاہے آپ کو علم حاصل کرنا ہو، اخلاق سیکھنے ہو، عمل کے اوپر آنا ہو، معاملات کو صحیح کرنا ہو، معاشرت کو ٹھیک کرنا ہو، تو یہ صحابہ کرام ہمارے لیے ایک بہت بڑے منار ہے، ان سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، آپ کی تعلیمات کا تمام انبیاء سابقین میں افضل اور اعلیٰ ہونا یہ مشاہدہ سے ثابت ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی مریض کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاوے اور اس آدمی کو اس طرح کا ڈاکٹر علاج کرے کہ وہ تندرست ہی نہیں بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر بن جاوے۔ بس ایسی ہی مثال ہے کہ حضور کے دربار میں یہ سب پہنچے ہیں، جب ایمان لانے کے لیے اس وقت ان کا کیا حال تھا اور بعد میں وہ کیا بنے کہ آج ان کے نام سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا۔ خیر، یہ بات ہماری چل رہی تھی کل گزشتہ۔ آج جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بزدلی کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو ان کا عہد شکنی، عہدوں کو توڑنا اور وعدوں کے خلاف کرنا، یہ سب بیان ہو چکا، لیکن ان آیات کے اندر ایک خاص عہد شکنی اور بزدلی کو بیان کیا اور اس کا انجام بھی بیان کیا کہ انہوں نے بزدلی کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم پر انہوں نے توجہ نہیں دی، تو کیا ہوا؟ حالانکہ ان کے پاس اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے حکم دیا جہاد کا، دعوت دی، ان کو فتح کی بشارت بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، لیکن ان لوگوں نے جہاد سے جی چھڑایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ، جھگڑا کرنے لگے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ تم ابناء اللہ اور احباؤ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ تھا، اس دعوے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جبکہ تمہارے اندر نبی پیدا کیے اللہ نے اور تم کو بادشاہ بنایا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز عطا فرمائی جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دی تھی۔ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دینے سے پہلے ایک بطور تمہید کے بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو
کسی کو حکم دینے سے، اتنا بھاری حکم دینے سے پہلے ان کو احسان یاد دلائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھو، تم پر کتنے احسانات کیے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر نکلے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں، تو ملک شام میں پہنچ کر ٹھہرے اور موت تک وہیں پر رہے، اولاد نہیں ہوئی ان کو۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ اولاد بھی ہوگی، اور اولاد کو ایسا پھیلاؤں گا کہ زمین شام، ملک شام ان کو دے دوں گا، اور نور نبوت، دین، کتاب اور سلطنت ان میں رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا، جس وعدے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پورا کیا گیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ پہلے انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نافرمانی کی اور ان سے سرکشی کی ان لوگوں نے، تو یہ ان کے باپ دادا تھے، موسیٰ علیہ السلام کی خلاف چلنے والے، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو آپ کو تسلی رکھنا ہے، وہ ان کے نبی، ان کے خاندان میں جو نبی آئے تھے ان کو ستایا اور ان کی مدد نہیں کی، تو آپ بھی تھوڑی تسلی حاصل کریں، یا آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے ان احسان کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے۔ یہ واقعہ جو آنے والا ہے یہ اس وقت کا ہے جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق آب ہو چکا تھا، دریا میں ڈوب چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم فرعون اور فرعونیوں کی غلامی سے نجات پا کر مصر کی حکومت کے مالک بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے اوپر مزید انعام کریں، اور ان کا جو باپ دادا کا وطن ملک شام جو سیریا کہلاتا ہے وہ بھی ان کو ہم واپس کریں، ان کے قبضے میں دے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو ملک شام میں داخل ہونے کا کہو، اور یہ خوشخبری بھی ان کو سنا دینا کہ یہ جو بھی جنگ ہوگی اس میں تمہاری فتح ہوگی، تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دیکھ چکی تھی، کئی نعمتیں چکھ چکی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا، آگے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتلائے گا۔ پہلے تو عام نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اجعل فیکم انبیاء، ایک خاص نعمت، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام پیدا کیے۔ وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا۔ الفاظ دیکھیں، ہر آدمی تو نبی نہیں ہوگا، تو ہر آدمی نبی ہوگا تو امت کون ہوگی؟ تو کہا تمہارے اندر انبیاء کرام پیدا فرمائے اور تم کو بادشاہ بنایا، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ اور تیسرا انعام وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ چیز عطا فرمائی جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی۔ کتنے انبیاء علیہ السلام ان میں تشریف لائے؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی میں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے 1000 انبیاء کرام تشریف لائے اس زمانے کے اندر۔ تو خاندان کے اندر نبی کا آنا
خاندان والوں کے لیے شرافت کی اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارے اندر انبیاء بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو بادشاہ بنایا۔ اب اس کا ترجمہ تو ملک کا یہی کرنا پڑے گا، بادشاہ۔ باقی دیکھنے میں جاوے تو ملک اور بادشاہ میں فرق ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا ملک ہے، گھر کا بادشاہ ہے، اور ایک ہوتا ہے پوری ساری پبلک کا بادشاہ۔ تو یہاں پہ ملوکن کا لفظ آیا تو وہ مالک کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم کو مالک بنایا۔ پہلے تم لوگ مملوک تھے، تم فرعون کے سامنے مغلوب تھے اور مقہور تھے، اور مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس چیز کا مالک بنایا؟ علماء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر مختلف باتیں لکھی ہے کہ بادشاہ کہتے کس کو ہے۔ چنانچہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جایا نہ جاتا ہو، اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس گھر ہو، جس میں آ کے وہ ٹھکانہ لیتا ہو، بیوی ہو، خادم ہو جو اس کی خدمت کرتا ہو، وہ بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ السنا من فقراء المہاجرین، کہ کیا ہم لوگ فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لک امرات تأوی الیہا، کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کے پاس تو ٹھکانہ لیتا ہو؟ کہاں ہے؟ قال الک منزل تسکن، کا مکان ہے جس میں تو رہتا ہو؟ قال نعم، کہاں ہے؟ قال فانت من الاغنیاء، تب تو تم مالداروں میں سے۔ قال فإن لی خادما، کہا میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ کہا فانت من الملوک، کہا تب تو تم بادشاہ ہے، تب تو تم ملک ہے۔ تو یہ جو ملک کا لفظ ہے، ایک تو ہے مالک، اور یہ ملک بمانا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مالک بنایا کئی چیزوں کا۔ پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دے دیا۔ پہلے تم لوگ دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اور اب تمہاری خدمت میں لوگ رہنے لگے۔ زید بن اسلم کی روایت ہے اور حضرت حسن کی کہ جس کے پاس مکان ہو، بیوی ہو، خادم ہو، وہ ملک ہے۔ خیر، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے مالک، ان چیزوں کا مالک بنایا تھا، لہذا وہ لوگ سب ملک ہو گئے، ملوک ہو گئے۔ تیسرے نمبر کی چیز بتائی وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز عطا فرمائی جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ مطلب یہ کہ اس زمانے سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان کو کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی تھی جو ان کو دی، لہٰذا اس امت کے اوپر فضیلت نہیں ہوگی۔ ہاں، اور وہ کیا چیزیں عطا فرمائی تھی؟ سمندر کے اللہ تعالیٰ نے 12 راستے کر دیے، نکل گئے۔ سمندر کو اللہ نے جیسے روک دیا، ان کے راستے ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ 7 چیزیں علماء نے لکھی ہے، امام راضی نے 7 چیزیں بیان کی۔ دشمنوں کو ڈبو دیا تمہارے سامنے، من و سلوہ اتارا تمہارے لیے، بادل کا سایہ کیا تمہارے لیے، 12 چشمے جاری کیے۔ ان نعمتوں کا تقاضا کیا تھا کہ اس کی اطاعت سے ذرہ برابر انحراف نہ ہو۔ نمبر 6، کسی قوم کے لیے بادشاہت اور نبوت کو جمع نہیں کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیاوی مفتی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا مقام جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ہوتا ہے، اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا مقام، جو سب سے بڑی ڈگری اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ نبوت اور رسالت کی ہے۔
نبی بنایا جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خاص چوائس ہوتی ہے اللہ کی، اللہ جس کو چوز کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے سب سے اونچا مقام نبوت اور رسالت کا وہ تمہارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک تو نبی کی صحبت ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر خاندان کے اندر نبی کا ہونا یہ اور دوسری نعمت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو اونچی تھی وہ تمہارے اندر جمع کی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جو اللہ کا علم رکھنے والے وہ اہل اللہ کہلاتے تھے، احباب اللہ اور انصار دین ہی کہلاتے تھے، وہ تمہارے اندر سے ہوئے۔ تو بنی اسرائیل سے کا جو زمانہ تھا وہ پورا جتنا زمانہ گزرا ان لوگوں کو یہ نعمتیں دی، کسی اور قوم کو نہیں دی گئی تھی۔ اب آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام بیان کرتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، تم لوگ اس زمین میں مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اپنی پشتوں پر واپس مت ہونا، اپنی پیٹھ کی طرف پھیر کے مت جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ظاہری نعمتیں بھی بتلائی، باطنی نعمتیں بھی دنیاوی نعمتیں بھی بتلائی، اور ظاہری اور مانوی دونوں بتلائی۔ پہلے میں تو پوری قوم انبیاء نہیں تھی، دوسری صورت میں سارے لوگ بادشاہ تو نہیں تھے لیکن مالک تو بنایا تھا۔ اب جو حکم ملا کہ جاؤ پاکیزہ زمین میں تم داخل ہو جاؤ، یہ پاکیزہ زمین کیا ہے؟ ملک شام ہے۔ ملک شام میرے بھائیوں بہت فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ صدیوں سے انبیاء و مرسلین کا مولد اور مسکن رہا ہے، وہاں انبیاء کرام پیدا بھی ہوئے اور زمانے تک رہے بھی ہے۔ ایک روایت امام راضی نے لکھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل لبنان کے اوپر چڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر اے ابراہیم دیکھو، فما ادرکہ بصرک فہو مقدس، تمہاری نظر جہاں جہاں پہنچے گی وہ جگہ مقدس ہو جائے گی، مقدس کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو شرک سے پاک کیا اور نبیوں کا مسکن اور ٹھکانہ بنایا۔ ارض مقدسہ سے مراد بعض حضرات نے وہی سیریا لیا ہے، مقام اریحہ لیا ہے، اور بعض حضرات نے شہر قدس اور ایلیا لیا ہے۔ شہر اریحہ جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان ہے اور آج تک موجود ہے۔ بعض روایت میں کہ اس شہر کے 1000 حصے تھے، وارڈ تھے، اور ہر حصے میں 1000 باغ تھے۔ بعض حضرات نے دمشق اور فلسطین بھی بتلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب غالباً تورات میں دیکھا ہے کہ ملک شام پوری زمین میں اللہ کا خاص خزانہ ہے، اور اس میں اللہ کے مخصوص مقبول بندے ہیں۔ اس زمین کو مقدس اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مستقر رہا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ، تم اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ لکھ دی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہو چکی ہے، صرف تمہیں وہاں جانا ہے۔ ہوا کیا؟ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کلیئرلی بتلا دیا تھا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پشتیں پھرا کے مت جانا، واپس مت آنا، پشت مت پھرانا۔ لا ترتدوا علی ادبارکم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کے خلاف مت کرنا، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دین صحیح ہے اس سے شک میں مت پڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے ان کی نبوت میں شک مت کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ زمین ملک شام تمہارے لیے لکھ دی گئی، اب یہ ہوا نہیں تو تم شک میں مت پڑنا۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ مصر سے آتے ہیں، جا رہے ہیں تو وہیں سے راستے سے واپس مت آ جانا۔ بعض علماء فرماتے کہ ان لوگوں نے راستے ہی سے ہی واپسی کا ارادہ کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے ان کو بتلا دیا تھا فتنقلبوا خاسرین، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے ان لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ قوم عمالقہ سے تمہارا جہاد ہوگا اور ملک شام ان کے پاس سے تمہارے پاس آئے گا اور ہمیشہ وہ ملک شام تمہارا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو جو قبیلے کے بڑے تھے، نقیب تھے پہلے جن کا تذکرہ گزرا، ان کو بھیجا کہ جاؤ اس ملک کا صرف چکر لگا کے آ جاؤ، خبر لے آؤ کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہ لوگ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ وہاں کی جو خوبیاں ہیں یہاں کے لوگوں کو بتلانا، اور جو ڈینجرنس ہے، جو پرابلمز ہے وہاں کے، وہ کسی کو مت بتلانا۔ یہ 12 آدمی گئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا کہنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں بہت کچھ، بعض روایت تو ایسی بھی ہے کہ وہ آدمی اسرائیلی روایت ہے، صحیح روایتوں میں اس کا، صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم تو اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، بہت ساری روایت تو جیسے کہ مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ جو روایتیں من گھڑت لگ رہی ہے اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بڑی نعمتیں رکھی تھی۔ وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ملک تو بڑا بابرکت ہے۔ برکت کا مطلب وہاں نہ کبھی قحط ہوا، نہ وہاں بھوک مر آیا۔ انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 5 آدمی مل کر اس کو اٹھاتے تھے، لکڑی کے سہارے اتنا بڑا خوشہ ہوتا تھا، اور ایک انگور ایک آدمی کا پیٹ بھر دیتا تھا۔ اور قرطبی نے تو یہاں تک لکھا کہ وہاں جو انار ہوتا تھا، دھارن جس کو کہتے ہیں، اس کا اگر آدھا کٹا ہوا دانے نکال کر چھتری بنا لی جائے تو وہ 5 آدمی یا 4 آدمیوں کے لیے چھتری بن سکتی تھی۔ اور وہاں کے لوگ اتنے ہٹے کٹے اور مستندے تھے، بعضوں نے لکھا ہے کہ 6.5 زرا کے ہوتے تھے، اور مفسر قلبی نے کہا ہے کہ 80 زرا کے تھے، اور یہ لمبی لمبی بات ہے۔ اوس بن نونک کے بارے میں بھی روایتیں آئی ہے کہ اتنا لمبا ٹرنگا آدمی تھا۔ خیر، یہ جب 12 آدمی پہنچے تو ایک آدمی نے ان سب کو پکڑا اور اپنے ہاتھ کی جو آستین تھی اس میں سب کو ڈال دیا، اور سب کو لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے۔ بادشاہ نے جب سب کو آستین سے جب نکالا تو سب کو کہا کہ بھائی تم نے یہاں کا حال دیکھ لیا،
جاؤ تم جا کے اپنی قوم سے بتا دینا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے منع کیا تھا کہ دشمن کی قوت کا ذکر نہ کرنا، لیکن وہ کہاں ماننے والی قوم تھی۔ صرف دو ہی آدمی ایسے تھے، یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یقنا، یہ دونوں بزرگ تھے۔ ان دونوں نے بات کو چھپایا، لیکن دوسرے جو 10 تھے انہوں نے اس بات کو اوپن کر دیا، لوگوں کے سامنے کہہ دیا۔ ایسے تو بزدل تھے ہی، اور جب ان کے یہ حالات سوچے سنے تو اور زیادہ گھبراہٹ لاحق ہوئی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اس میں تو ایک بڑی زبردست قوم ہے، جبارین بڑے زبردست لوگ ہیں۔ جبار اصل میں کھجور کے لمبے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، عاد و سمود کے بقایا میں سے تھے، جیسے کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن ان کا دل بہت کمزور تھا، ان لوگوں کا دل بہت کمزور تھا۔ ایسے بھی کہاوت مشہور ہے کہ موٹا دیکھ کر ڈرو مت اور پتلا دیکھ کر لڑو مت۔ تو جو موٹا ہوتا ہے وہ جسم کے لحاظ سے تو بڑا دل دول والا لگتا ہے، لیکن دل کا کمزور ہوتا ہے۔ یہ قوم بھی ایسی ہی تھی، اور ان لوگوں کو کرنا کیا تھا؟ ان لوگوں کو تو صرف جا کے پہنچنا تھا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے تو بتایا تھا کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے اس لکھنے میں، کہ قوم چاہے جابر تھے، بہت ہٹے کٹے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کر دیا ہے ان کمزوروں کے وہ زمین تمہاری ہو کے رہے گی۔ ایمان والے ہیں، سچ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کرنے والے ہیں، تو اللہ مدد کرے گا اور ان کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ لیکن صرف اتنا کرنا تھا کہ وہاں صرف حاضری دینا تھا، اس میں نہ بزدلی کی ضرورت تھی، نہ خوف کرنے کی، نہ گھبرانے کی۔ تھی ایسی قوم تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس سے نکل جائیں۔ یہ نکلیں تو پھر ہم داخل ہوں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جاتے ہیں تب تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وہ دو آدمی جنہوں نے بات کو چھپایا تھا اور سچے پکے ایمان والے تھے، بلکہ ان میں تو ایک بعد میں چل کے نبی بھی بنائے گئے، یوشع بن نون علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا جو سفر ہوا ہے اس سفر کے ساتھی بھی تھے یوشع بن نون، کچھ رشتہ داری بھی تھی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ یوشع بن نون علیہ السلام نے اور یقنا بن کالب بن یقنا نے یہ کہا، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ان لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا تھا کہ تم اس میں اس کے دروازے ان کے
اوپر داخل ہو جاؤ دروازے میں، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ کے رہو گے، تم ہی غالب ہوں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کی صفت بتلائی کہ وہ دو آدمی کن میں سے تھے؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یخافون، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور دوسری صفت یہ بتائی کہ انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر انعام کیا تھا۔ یہ دو صفت بیان کی۔ کس سے ڈرتے تھے وہ نہیں بتایا کہ لوگوں سے ڈرنے والے تھے، اس لیے کہ ڈرنا تو ایک اللہ ہی سے ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈرنے کے لائق اگر سارے عالم میں اگر کوئی ہے ذات تو وہ اللہ کی ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس کی مشیت و اذن کے بغیر کوئی کام، کوئی ذرا سا نفع بھی نہیں ہو سکتا اور نقصان بھی نہیں ہو سکتا، تو ڈرنا اسی سے ہے۔ آج کرونا 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 کر رہے ہیں تو یقیناً ہے بظاہر، لیکن اللہ سے تعلق تو مضبوط کرو، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہاں یہ بھی تو مخلوق ہے، اگر کوئی چیز ہے کورونا تو وہ بھی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی خالق ہے، تو اسی سے مانگے، تنہائی میں بھی اللہ سے معاملہ کرے، اور جہاں مسجدیں کھلی ہے تو جتنے درجے میں جیسی کھولی جائے جانا چاہیے۔ تو پہلی صفت تو یہ بتائی کہ وہ ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے، اور دوسری صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ کیا انعام کیا تھا؟ ان کے پر انعام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارے پاس جو کوئی بھی خوبی اور بھلائی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، ورنہ ان کے ساتھ جو 12 سردار اور بھی تھے وہ سب ہاتھ پاؤں آنکھ سب میں سب برابر تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتلائی کہ ان پر انعام کیا تھا۔ بھائی جیسے ان دو بزرگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، ایسے ان 10 کو بھی تھی، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی انعام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا تھا، اپنے عہد پر وہ لوگ ثابت قدم تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ان پر دروازے پہ داخل ہو جاؤ، دروازے پہ گھس جاؤ، جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو، اور اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر پختہ یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، لیکن وہ بولے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہا کہ موسیٰ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس میں ہے۔ فاذهب انت وربک، تو جاؤ اور تیرا رب جاؤ، جاؤ تم دونوں، فقاتلا، اور تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھو یہ جب آیت آتی ہے تو پھر وہ بات ضرور یاد آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بدر کے واقعے کے موقع پر کیا فرمایا تھا اور صحابہ نے کیا جواب دیا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ما احسن ما اجاب به الصحابة يوم بدر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع ابي سفيان۔ بدر کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا تھا اس ٹولی کے ساتھ قتال کرنے میں جو ابو سفیان کے ساتھ تھی، قافلے کو روکنے کے لیے آئے، تو مشورہ کیا حضور نے، تو کیا جواب دیا؟ سب سے بڑھیا جواب تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اس کے بعد مہاجرین صحابہ نے جواب دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علی ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم مجھے جواب دو، مشورہ دو۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے سننا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہی زیادہ تھے۔ بدر کے وقت مہاجرین کم تھے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمیں اشارہ نشانہ ہمیں بنا رہے، ہمیں بتلا رہے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جب حضور سے یہ عرض کیا، وہ خود بتلاتے ہیں حضرت سعد بن معاذ، وہ الفاظ ہیں دیکھیے، فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فقدته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم سے چاہتے ہیں اس دریا میں گھسنا، آپ گھسے، ہم آپ کے ساتھ گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک بھی آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم وما نکرہ ان تلقا بنا عدونا غدا انا لصبر فی الحرب، ہم دشمنوں سے کل ملنے سے ہم ناپسند نہیں کرتے ہیں، ہم تو جنگجو قوم ہیں، صدق فی اللقاء، ملنے میں سچے لوگ ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لعل اللہ ان یریک منا ما تقیر به عینک فسر بنا علی برکت اللہ، فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کو ہمارے ذریعے وہ چیز دکھا دے جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ چلیے اللہ کی برکت کے اوپر۔ حضور خوش ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات کے اوپر۔ بہت باتیں علماء کرام نے بدر کے بارے میں لکھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، انصار صحابہ نے جواب دیا۔ سب سے بڑی بات علماء کرام نے لکھی ہے مقداد ابن عمرو کندی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مقداد کو دیکھا، میں تو یہ پسند کرتا تھا کہ ان کے ساتھ میں ہوتا، ان کی جگہ میں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے، عرض کیا واللہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا نقول کما قالت بنو اسرائیل موسیٰ، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ولکننا نقاتل عن یمینک وعن یسارک ومن بین یدیک ومن خلفک، فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرک لذلک وسر بذلک۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم تو تمہاری دائیں طرف سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھا کہ وہ اس بات سے چمک رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، اور آپ خوش ہو رہے تھے۔ تو جب بھی یہ بات آتی ہے تو یہ روایت اور یہ منظر سامنے آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیسا جواب دیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب، ہم تو یہاں بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، میں تو اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی کا، یہ دو اختیار میں ہے، میں اور میرا بھائی۔ یا اب جدائی کر دو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو
ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جدائی کر دیجیے۔ اب یہ جدائی کیسے ہوئی؟ ایک تو ہوتی ہے جدائی جسمانی اور ایک ہوتی ہے جدائی معنوی۔ جدائی جسمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دوسری جگہ رہے اور وہ دوسری جگہ رہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک الگ جگہ پہ رہے اور ان کی قوم دوسری جگہ پہ رہے، یہ تو حصی اور ظاہری جدائی ہے۔ اور ایک معنوی جدائی ہوتی ہے۔ معنوی جدائی کا مطلب یہ کہ جسم تو ساتھ میں ہے لیکن معاملہ الگ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو وہاں بھی تو فرشتے ہوں گے جو ان کو سزا دے رہے ہوں گے، تو ایسی جہنم میں یہ فرشتوں کو بھی سزا ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ کہا نہیں، فرشتوں کو عذاب نہیں ہوگا، وہ تو اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں، ملائکہ عذاب دوزخیوں کے ساتھ رہتے ہیں مگر ان کو عذاب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ کہا اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شان کے ساتھ نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، اور یہ لوگ کہا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا کہ تحقیق وہ زمین حرام کر دی گئی ان لوگوں کے اوپر 40 سال تک، وہ زمین کے اندر سر مارتے رہے، بھٹکتے رہے۔ فلا تأس على القوم الفاسقين، سو فاسق نافرمان لوگوں پر آپ افسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ سنایا، جس کا گمان نہیں تھا، خیال یہ تھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہو جائے گی، تھوڑا غم ہوگا، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ فرمائے ارشاد کہ موسیٰ ان سرکشوں کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا ہے تو یہی مناسب ہے، آپ ان لوگوں کے اوپر ذرا بھی غم نہ کیجیے، ان کو 40 سال تک ایسے ہی تامک تویا مارتے رہنا ہے، گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوگا اور راستہ بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اس کے اوپر آئندہ کل کریں گے۔ باقی بھی کچھ باتیں ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا کیا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا، اسی طرح سے یہ ملک فتح ہوا بھی کہ نہیں ہوا اور کس کے ذریعے ہوا، کس وقت ہوا، انشاءاللہ مزید گفتگو اس کے اوپر آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے اوپر مکمل چلنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنائے۔ عید و آزمن والجملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔